جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں OMG2 جو مووی ریلیز ہوئی ہے ان کے تعلق سے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین دین عطا فرمایا ہے اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ کون سے اعمال ہمیں کرنے ہیں اور کن عملوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، کون سے عمل ہمارے لیے جائز ہے اور کون سے اعمال ہمارے لیے ناجائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم دی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم OMG2 جو فلم ریلیز ہوئی ہے ان کے تعلق سے باتیں کریں. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ OMG2 یہ جو فلم مارکیٹ میں آئی ہے اس کی کہانی میری نظروں کے سامنے سے گزری، ریویو دیکھنے کا موقع مل گیا، کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ مولانا اس موویز کی ریویوز کو ذرا آپ دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ کیا اس کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. میں نے موویز کی کہانی کو بھی گوگل پر پڑھا اور اس کے ریویو کو سنا، تو اس کے اندر محترم جو باتیں معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسلام سراسر اس عمل سے منع کرتا ہے. اس کے اندر مشتِ زنی کی اجازت دی جا رہی ہے، جسے ہندی میں آپ ہست میتھن کہہ لیں، انگلش میں ماسٹربیشن کہتے ہیں یا پھر سیلف ایبیوز کہتے ہیں، اور عربی وغیرہ میں اسے استمناء بالید کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لذت حاصل کرنا اور اپنی خواہش پوری کرنا. اس فلم کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عمل برا نہیں ہے. آدمی اگر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس عمل کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور سائنس کے حوالے سے اس بات پہ اور زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور مثالیں یہ دی جا رہی ہے کہ زبان اگر خاموش ہو تو ایسا نہیں کہ زبان موٹی ہو جاتی ہے، اور زبان اگر زیادہ چلتی ہو تو ایسا نہیں کہ اس سے زبان تیز ہو جاتی ہے، بلکہ زبان اپنی حالت پر باقی رہتی ہے. لہٰذا اگر کوئی ہست میتھن کرتا ہے یا ماسٹربیشن کرتا ہے تو اس سے عضو خاص کے اندر کسی قسم کا ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ سائنس کے حوالے سے وہ لوگ موویز کے اندر بتانا چاہ رہے ہیں. اب میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، کہ مومنوں کی یہ پہچان ہے، مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ استمناء بالید، ہست میتھن جو ہے، یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا اور اپنے آپ کو دنیاوی اور اخروی مصیبت کی طرف لے جانا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 لوگوں سے بات نہیں کرے گا. ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جلق یعنی مشتِ زنی کرنے والا، ہست میتھن کرنے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور کل قیامت کے دن اس کی ہتھیلیاں جو ہے گابھن بن کر آئے گی. تو محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے اس طرح کی وعیدیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور فلموں میں جو ہے ہمارے مذہب کے خلاف جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، سائنس اپنی طرف، ہمارا اسلام اپنی طرف. سائنس کی باتیں اگر ہمارے اسلام کے مطابق ہے ہم سائنس کو سلام کریں گے، اور سائنس اگر ہمارے اسلام کے خلاف میں بات کرتا ہے تو سائنس کو ہم جو ہے جوتوں کے نوک پہ رکھ کے اڑا دیں گے. سائنس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا اللہ، ہمارا نبی، ہمارا رسول ہم سبوں کے لیے کافی ہے. اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. لہذا ہم سائنس کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات کا ایک نسخہ لے کر جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تورات کا ایک نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے ہیں اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تورات کے اس نسخے کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر کیا تم رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر کی، آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں آپ کے غصے کی پناہ چاہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئے عمر، اور تو میرے دین کو چھوڑ کے میرے طریقے کو چھوڑ کے عمر اگر تو موسیٰ کے دین پر عمل کرنا شروع کرے تو یاد رہے عمر تو راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اور یاد رکھ عمر آگے سن کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے اور ان کی نبوت کا زمانہ دراز ہوتا تو آج ان کو بھی میری شریعت پر چلنا ہوتا۔ تو میرے محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، سائنس کی بتائی ہوئی باتوں پر یا موویز کی کہانیوں کے اوپر ہم امت محمدیہ اور ہم مسلمانوں کو اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی شریعت اور سنت کے اوپر جو ہے توجہ دینی چاہیے، اس میں جستجو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں کسی بات کے اوپر جو ہے آگے عمل کرنے کی سعی اور گنجائش رکھنی چاہیے۔ اب میں بتاتا چلوں آپ حضرات کو کہ اگر کوئی ہمارا بھائی اس فعل بد کے اندر مبتلا ہے تو اس فعل بد سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے محترم کہ اس بندے کو چاہیے کہ غسل کرے، نئے کپڑے پہنے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز ادا کرے، اور نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ استغفار کرے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ جو ہے استغفار کریں۔ اس کے بعد خوب رو رو کر اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ہمیشہ کے لیے عزم کریں، اور اپنے 5 دن کی آمدنی کو غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں جو ہے صدقہ کریں۔ پھر بھی اگر یہ عمل کو کرنے کے بعد پھر آپ سے اس گناہ والا عمل ہو گیا تو آپ پھر اسی عمل کو دہرائیں، انشاءاللہ آپ سے یہ عادت بد جو ہے دھیرے دھیرے آپ جو ہے اس فعل بد سے دور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، آپ سوچیں، محسوس کریں کہ آپ یہ جو ہست میتھن کر رہے ہیں یا ماسٹربیشن کر رہے ہیں، آپ کیا اپنے والد کے سامنے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ماں بہنوں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے اور عزیز قریب رشتہ داروں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ دیکھ لیں تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ آپ یہ سوچیں، آپ ان کے سامنے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو جس نے اس کائنات کو بنایا، ساری کائنات اس کی نظروں میں ہے، اس اللہ کے سامنے آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ناظرین یہ بھی سوچیں جو اس فعل بد کے اندر مبتلا ہیں کہ کل قیامت کے دن اولین آخرین کا مجمع ہوگا۔ اگر اللہ نے ہمارے اس عمل بد کو ظاہر کر دیا، ہم اپنے بچوں کے سامنے، ہم اپنے اساتذہ کے سامنے، ہم اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء بزرگان دین صحابہ کرام کے سامنے ہم اپنے منہ کو کیا دکھائیں گے؟ اس لیے محترم، سائنس اپنی طرف، ہمارا اسلام ہماری طرف، ہمارا پیغام ہم کو مبارک، ہمیں اس موویز کو دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس مووی جو OMG2 جو مووی ہے اس سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو بچائیں۔ میں آپ کو آخر میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، بڑی درد کی بات ہے۔ آج سے تقریباً 4-5 مہینہ پہلے مجھ سے ایک ساتھی نے کہا، جو یوں سمجھ لیجئے کہ اس بندے کے اندر کافی دینی نالج بھی ہے، وہ بندہ مجھ سے آیا کہنے لگا کہ مولانا ہم جو ہے کبھی کبھار مہینہ 2 مہینہ میں یہ ہست میتھن کر لیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار توبہ کرو، استغفار کرو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ کہا کہ بھائی سائنس اجازت دیتی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم نے کہا یار اللہ کے ولی، میں تو
انگشت بدندہ ہو گیا، میں سوچنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ یہ بندہ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذہنوں کو خراب کرنے کی یہ سازشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں، یہ معاشرے کو برباد کرنے کی کوششیں ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں اور ان کے اوپر دین کی باتیں مؤثر نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موویز، یہ جو ہے اور دوسرے دیگر ڈراماز جو ہیں، ان چیزوں کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارا ایمانی طاقت اور ہمیں جس طریقے سے اسلام پر عمل کرنا چاہیے، قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، اس سے ہم کوسوں دور جا رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔